بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو. لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے. شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا. یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا. عمر پیغام لائے، انکار کر دیا. علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے. کہ یا رسول اللہ، آ کے بولی نہیں، چپ. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن. نہیں 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 نہیں. آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے. باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا. وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ بس پھر ہو گیا ہو گیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ اب گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں. میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کر دیتا ہے، ہن بھامے تو من یا نہ من. تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی. تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو. بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو. یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے. زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی. شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے. گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ. چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو. اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو. زندگی انہوں نے گزارنی ہے. یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا. ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا. اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا.
शैतान रोजाना अपनी कचहरी लगाता है, शैतानों से पूछते हमें की करके आए हो जी, चोरी कराई, यूं सर हिलाता है, डाका, नमाज नहीं पढ़ने दी, ठीक, एक लंबी फहरिस्त होती है। वो एक लंगड़ा शैतान काला जा पिछू खलो के आंदा है, उस्ताद जी मियाँ बीवी ने लड़ाया, का पुत्र शाबाश तू अग्गा आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, उसको गले लगाता है, उसको पास बैठाए, और कमबख्त तो ये है असल काम, खामिद और बीवी की लड़ाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें। हर क्लास में टॉप करने वाले लड़के ने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की, माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई। तो मेरे भाइयों, अपने नबी वाले अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना सीखो, सच बोलो, ये आपका देश है, इसको टैक्स पूरा दो, इसके साथ धोखा ना करो, इसके साथ फ्रॉड ना करो, इसके साथ 2 नंबरी ना करो, दयानतदारी की ज़िंदगी गुजारो, सच्चाई की ज़िंदगी। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सबको इज़्ज़त दो, सबको एहतराम दो, सबकी कदर करो। कौन अल्लाह के यहाँ सुहागन है ये तो मौत के बाद पता चलेगा, लेकिन तमाम को एहतराम दो, तमाम को इज़्ज़त दो। एक गैर मुस्लिम का जनाजा गुजरा, मेरे नबी खड़े हो, गैर मुस्लिम का मेरे नबी खड़े, कहा या रसूलल्लाह ये मुसलमान नहीं, आपने कहा इंसान तो है, इंसान तो है, अब उसके एहतराम में खड़े हो गए। तो भाइयों, तमाम अहले मज़ाहिब को इज़्ज़त दो, एहतराम दो, तो इंशाअल्लाह ये छोटा सा मुआशरा एक खूबसूरत जन्नत का मंजर बन जाएगा। तो सारे भाई बहन नियत करते हो ना, एक दूसरे को माफ़ कर दिया ना, एक दूसरे से सुलह करोगे ना उठ के, और जब आप कुछ अपनी तरतीब के साथ 4 महीने 40 दिन का कोई निज़ाम बना लो, निसाब बना लो, इससे इंशाअल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी में दीन आएगा। और एक आखिरी बात कहकर मैं दुआ कराता हूँ, देखो मेरे भाई बहनों, हम बड़े गुनाहगार लोग हैं और अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है। हम गुनाहगार हैं, अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, इतने कर के ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा मुझसे कह या अल्लाह माफ़ कर, तो मैं सारे ही माफ़ कर दूँगा। किसी में इतना ज़र्फ़ है? इतने करके ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफ़ा कह या अल्लाह माफ़ कर, तो मैं सारे ही माफ़ कर दूँगा। तो मेरे आपके तो गुनाह ही थोड़े से हैं, मेरे आपके गुनाहों की क्या हैसियत है? चंद साल में कोई कितने गुनाह कर लेगा। मेरा अल्लाह कहता है ज़िंदगी भी ले ले, ताकत भी ले ले, ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को गुनाह लगा दे, फिर एक दफ़ा आकर कहना या अल्लाह माफ़ कर, तो मैं सारे ही माफ़ करूँगा। तो मेरे अल्लाह को माफ़ करना पसंद है, तौबा करना पसंद है। मैं इन सारी मस्तूरात से भी दरख्वास्त करता हूँ, आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आज तक जो हमने किया, या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा तेरी मान के चलूँगा। इसकी